نہیں اپنایا ان کو بھی پکڑا ہے، اور جو بیچارے گئے بھی نہیں ان کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ تقریباً سوا میں پورا رمضان مبارک اور عید ان کی جیلوں میں گزری ہے۔ ان کے گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں۔ اب پولیس نے ان کے خلاف کوئی پرچے FIR نہیں کاٹی۔ اب آ کے جب ان کے وہ رسا پیچھے پہنچے ہیں ان کے گھر والے، اب FIR کٹ رہی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں کہاں ہیں؟ انسانی حقوق والے کہاں ہیں؟ یہاں کو کتا پکڑا جائے کسی کا بڑے کا تو اس کے لیے عدالتیں سو موٹو نوٹس لیتی ہیں۔ یہاں پاکستان کے وہ طبقہ جو محب وطن ہے جس نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی، اور اس کی بہت بڑی اس کا زندہ ثبوت ہمارے پاس ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ان کے مزار کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طبقے نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں اس طبقے کو اب دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں جو گھروں میں بیچارے آرام سے سوئے ہوئے تھے، جو 2-3 دن وقت تراویحیں پڑھا کے فارغ ہوئے تھے، اور پھر انتظامیہ ایسے بے بسی کا اظہار کر رہی ہے، سرکاری سیاسی پارٹی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے۔ تو ان کو کس کے آرڈر سے پکڑا ہے؟ ابھی انتظامیہ کو بھی نہیں پتا، پولیس کو بھی نہیں پتا، اداروں کو بھی نہیں پتا، سیاسی حکومت کو بھی نہیں پتا کہ ان کو پکڑا کس لیے ہے۔ تو یہاں کو انڈیا کی حکومت ہے، اسرائیل کی حکومت ہے، پاکستان میں حکمران کون ہے؟ ہمیں تو مہینہ ہو گئی یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آج تنگ آمد بجنگ آمد ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ہر افسر سے کہا ہے، سیاسی لیڈروں سے بھی کہا ہے جو اس وقت ذمہ داران ہیں، لیکن وہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب آج فیصلہ یہ کیا ہے انہوں نے، انشاءاللہ APC میں فیصلہ کریں گے، 25 مئی کو جو APC بلائی ہے اس میں فیصلہ یہ کریں گے کہ حکومت سارے جتنے علماء اہل سنت اور کارکن ہیں ان سب کو گرفتار کر لے۔ ہم تیار ہو گئے کہ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جیل بھرو تحریک بھی یہ صرف لاہور میں نہیں پورے ملک میں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ لوگ بیچارے کس طرح بے قرار بیٹھے ہوئے صرف اس آواز پہ لبیک کہنے کے لیے کہ کوئی ہمارا لیڈر ہمیں آ کے آواز دے کہ ہم باہر نکلیں۔ صرف انتظار ہو رہا تھا قیادت کا، اور قیادت کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح معاملات حکومت سے فہم و تفہیم سے حل ہو جائیں، لیکن بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انتظامیہ نے جس طرح ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے، انتظامیہ نے چکر بازی کی ہے، اور سیاسی حکومت نے جس بے بسی کا اظہار کیا ہے، اس سے تو بہتر تھا خان صاحب آپ کی حکومت استعفے دے دیتی، گھر چلی جاتی۔ اس بے عزتی سے بہتر تھا جو آپ کے وزراء، آپ کے MPA، آپ کے MNA، آپ کے عہدیداران کہہ رہے کہ ہمارا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں گرفتار کس نے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں گرفتار کیوں کیا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں بیٹھے یہاں؟ حکومت اگر کسی اور کی ہے تو ہمیں کھل کے بتائیں کہ بھائی ہماری حکومت ہے نہیں، آپ کو اور عوام کو لڑانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے، بڑی دیر صبر کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت بہت بڑے بڑے مسئلے عالم اسلام کو درپیش ہیں، خصوصاً فلسطین کا مسئلہ جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے گفتگو فرمائی۔ ہم کسی اور مسئلے کی طرف عوام کو چاہتے نہیں تھے کہ ان کی توجہ کہیں اور جائے۔ آپ کے نااہل وزراء اور مشیروں نے کوشش کی کہ اس قوم کو چاند کے مسئلے میں الجھا دیں، کبھی کسی مسئلے میں الجھا دیں۔ جس محلے سے آپ نے خطیب، امام، مؤذن، مسجد کا خادم بھی اٹھایا ہوا ہے، وہ سارا محلہ کس طرح سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کو آواز دیں، اور آج ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں 4 دن کی، حکومت کو 4 دن کی وارننگ دے رہے ہیں کہ 4 دن بعد ہماری APC ہے، اس میں انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ پورے ملک میں نکلیں گے اور اپنے ساتھیوں کو رہا کروائیں گے، یا ہم سب خود بھی انشاءاللہ جیلوں میں جائیں گے، جیل بھرو تحریک شروع کریں گے تاکہ آپ کا یہ ہمیں جیلوں میں بند کرنے والا شوق پورا ہو جائے۔ پہلے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی، پھر دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی، اب تمہاری اس غنڈہ گردی کے خلاف، تمہارے اس ظلم و ستم